وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، ایران پر امریکی حملوں کی مذمت، ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوری اجتماعی کوششوں پر زور۔ شہباز شریف نے کہا امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ مشرق وسطی کی بگڑی صورتحال، وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بلا لیا۔ دوپہر 12 بجے میں وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوگا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر مشاورت کی جائے گی۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستند می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بتا دیا۔ بولے امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان، کہا جنگ آپ نے شروع کی، ختم ہم کریں گے۔ حماس کا رد عمل بھی آ گیا۔ بیان میں کہا امریکی حملہ بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یمنی رہنما نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کو جنگ کا آغاز قرار دے دیا۔ روس نے امریکی اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ فیصلہ قرار دے دیا۔ کہا ایک آزاد ریاست پر کسی بھی وجہ سے میزائل اور بم برسانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چین کا بھی سخت رد عمل، کہا امریکہ کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فریقین خصوصاً اسرائیل سے جنگ بندی تک پہنچنے اور بات چیت شروع کرنے پر زور دیتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایران پر امریکی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کی مجموعی صورتحال اور خصوصاً امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے پریشان کن ہیں۔ امریکہ کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے خلاف ایرانی عوام سراپا احتجاج۔ تہران میں عوام کی بڑی تعداد کا مرکزی چوک میں احتجاجی مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا کہ حکومت امریکہ کی حالیہ کارروائیوں کا مؤثر جواب دے۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی، مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی خطرناک ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا IOC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا مذاکرات سے ہی ایران اور اسرائیل جنگ کا حل ممکن ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان ایران کے دفاعی موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے مقبوضہ جموں کشمیر رابطہ گروپ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کشمیری عوام کو کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا سامنا ہے۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ اسرائیل کا ناقابل شکست ہونے کا تاثر خاک میں مل چکا۔ ناقابل تسخیر ایران پابندیوں اور بائیکاٹ کے باوجود سر اٹھا کر کھڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ غزہ ملبے میں بھی سر بلند ہے۔ اسرائیلی فوج طاقت اور وقار کو سہارا دینے کے لیے امریکہ کو میدان میں آنا پڑا۔ مجلس وحدت المسلمین سمیت دیگر تنظیموں کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ قائدین نے امریکی حملے کو ایرانی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کراچی میں اسرائیل مردباد ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے کہا امریکی ریاست اب ٹوٹنے جا رہی ہے، صہیونی ریاست چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ مفتی تقی عثمانی کی بھی ایران پر حملے کی مذمت، سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا دوسرے ممالک کو دھمکیاں دینے والا شخص کیا انعام حاصل کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر کے قومی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایران پر حملہ چین کے معاشی فروغ کو روکنے کی کوشش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا خطے میں سب سے زیادہ پاکستان کی معاشی قوت متاثر ہوئی۔ معاشی تعاون یورپ کے بجائے ایشیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جو ایشیا کے لیے خوش آئند ہے۔
جماعت اسلامی کا ایران پر امریکی حملے کے خلاف آج یوم احتجاج منانے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 1948 میں جب یہ ناپاک ریاست آئی تو مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ حماس کی تحریک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے۔ حماس اگر مزاحمت کرے تو امریکہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے۔